یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا دین اور مذہب وہ شرف انسانیت کا لحاظ کرنے والا ہے، جبکہ آپ کی اپنی الہامی کتاب یہ بات ہو رہی تھی یورپ میں، جہاں پہ کچھ مستشرقین سوال کر رہے تھے کہ آپ کی اپنی جو الہامی کتاب جس کو آپ مانتے ہیں، منزل من اللہ مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس میں تو ہے کہ وہ جو آپ کے نبی کے نام کا کلمہ نہ پڑھے، آپ کے دین اور مذہب کو نہ مانے، اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کا دین شرف انسانیت اور انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا لحاظ کرتا ہے؟ آپ تو صرف اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے نبی کے پیروکاروں کا وہ پرچار کرنے والے، علم اٹھانے والے، ان کے گن گانے والے۔ اب یہ سوال بظاہر ایسا ہے کہ جو ذرا مشکل میں ڈالنے والا ہے، ذرا اس کی اگر ایکو ختم کر دیں تو مجھے ذرا سہولت رہے گی۔ تو میں عرض کروں گا کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ دیکھیے انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے، پیاس بھی، اسی طرح جو اور بیولوجیکل نیڈز ہیں، جو ہماری دیگر جسمانی نفسانی خواہشات ہیں، وہ جانوروں میں اور ہم میں کامن ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے پابندی کا۔ بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، جانوروں کو بھی، ہمارے لیے پابندی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مفید ہے، یہ مضر ہے۔ یہ ساری پابندیاں انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے تو نہیں ہیں۔ پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، جانوروں کو بھی لگتی ہے، ہمارے لیے پابندی ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ پینا ہے، کیسے پینا ہے، کس طرح پینا ہے، برتن کیسا ہو۔ جانوروں کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ چاہیں تو بہتی نالی سے میں منہ ڈال کے پیاس بجھا لیں۔ اسی طرح جنسی نفسانی خواہشات ہیں، انسانوں کے لیے پابندی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بھانجی ہے، یہ رشتوں کی حرمت ہے، پھر نکاح کی پابندی ہے، اس کے لیے گواہوں کی پابندی ہے، تعداد کی پابندی ہے۔ جانوروں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ تو اگر ہم اگر ہم پابندیوں میں رہ کے زندگی گزارتے ہیں تو انسانوں جیسی زندگی، اور اگر وہ پابندیوں کو توڑ دیں اور چھوڑ دیں تو جانوروں جیسی زندگی۔ تو اب یہ ہمارے دین اور مذہب نے ہم پر پابندیاں لگائیں، چلیں آپ اس کو دینی اور مذہبی پابندی کہیں، لیکن آج ہم جس تقریب میں حاضر ہیں تو آپ کے دیکھیے کہ انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دین اور مذہب کی بات نہیں کرتا، انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے وہ ہماری تاریخ بتاتی ہے انسانیت کی کہ اس کو قانونی اور جائز تبھی سمجھا گیا ہے جبکہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، چاہے وہ دینی اور مذہبی حوالے سے ہو، چاہے وہ قانونی حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے دین اور مذہب کے پس منظر میں ایجاب و قبول کی رسم ہو، یا وہ ہندوؤں میں وہ اگنی کے پھیرے لینے کی بات ہو، یا چاہے وہ جیسے کرسچنز کے اندر ہیں کہ پریس کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کر کے اور ایک دوسرے سے قول و قرار کرنے کی بات ہو۔ لیکن یہ شادی کا رشتہ وہ ہے جو انسانیت کی پہچان ہے، دین اور مذہب کی نہیں، انسانیت کی پہچان ہے۔ یعنی مرد و عورت کا رشتہ اگر قانونی طور پر سمجھا جاتا ہے تو وہ انسانیت کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اگر دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ آقا کریم کی سنت ہے، یہ دین اور مذہب کا حصہ ہے۔
لیکن نہیں، اگر وہ پہلے سے انہوں نے وہ جس مذہب کے حوالے سے، جس قانون کے حوالے سے وہ میاں بیوی کے رشتے میں جڑے ہوئے تھے، اب دونوں مسلمان ہو گئے، اب وہ دونوں، ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں اسی طرح میاں بیوی ہیں، کیونکہ اسلام نے انسانیت کے رشتے کا احترام کیا ہے۔ حضرات مکرم، میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کے پس منظر میں کہ رب کائنات نے ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں رکھا ہے، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنت اور دوزخ، ثواب اور عذاب اور نعمت اور زحمت، تمام راستے ہمارے لیے متعین کیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، اور ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ میرے آقا کریم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، جو طور طریقے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نمونہ ہیں۔ اب یہاں پر فرض کیجئے کہ ایک غیر مسلم ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ مسلمان ہوا، اب وہ کہیں جانے کے لیے جوتا پہننے لگا، تو اس نے پہلے بایاں پاؤں ڈالا پاؤں میں، تو اس کو روکا کہ نہیں بھائی، آپ پہلے سیدھا پاؤں پہنے۔ وہ کہے کہ عجیب بات ہے، یہ پہلے یہ پاؤں پہنوں یا وہ پاؤں پہنوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کہا نہیں، سنت طریقہ یہ ہے۔ چلیے، وہ اس وقت جلدی میں تھا، چلا گیا۔ پھر وہ کہیں پیاس لگ رہی تھی، پانی پینے لگا، تو کھڑا کھڑا گھٹا گھٹ پانی چڑھا گیا۔ اس سے کہا کہ یہ کس طرح تم نے پانی پیا؟ تمہیں بیٹھ کے پانی پینا تھا، 3 گھونٹ پہ پینا تھا۔ وہ حیران پریشان، اس نے کہا بھئی میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے حلال حرام کا فلسفہ مان لیا ہے، میں نے جائز ناجائز کی تمیز کو تسلیم کر لیا ہے، میں نے اسلام کے فلسفہ عبادت کو بھی مان لیا ہے، لیکن میں پانی پی رہا ہوں نا، کوئی حرام چیز تو نہیں پی رہا۔ اسلام نے کہا یہ نہیں پینا، یہ پینا ہے، میں وہی پی رہا ہوں، لیکن کھڑے ہو کے پیوں یا بیٹھ کے پیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس کو بتائیں گے کہ تم نو مسلم ہو نا، تمہیں نہیں پتا۔ اسلام جو ہے دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ وہاں پر پھر اگر مگر نہیں ہوتی، وہاں پہ سوال و جواب نہیں ہوتے، وہاں پر عقل کی ٹانگ نہیں اڑائی جاتی۔ تمہیں یہ تمام چیزیں سوچنی تھی تو پہلے، اسلام لانے سے پہلے، جب تم مسلمان ہو گئے تو اب تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے آقا کریم کی سیرت طیبہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہم الحمدللہ اس محفل میں یہ شریک ہیں، میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دوں، کیونکہ پہلے بھی آپ کافی محو انتظار رہے، لیکن میرے آقا کریم کی سیرت ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، منظور ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ ہم کوئی سوچ سمجھ کے کوئی عبادت کا طریقہ وضع کریں، لیکن ضروری تو نہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ہم سوچ سمجھ کر، پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ ہم کوئی عبادت کا طریقہ نکالیں تو ضروری نہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ہم کوئی کام بڑے غور و فکر، سوچ بچار کر کے کریں، ضروری نہیں کہ وہ اچھائی کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن آقا کریم کی شان یہ ہے کہ اگر وہ بھولتے بھی ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق بھولتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ اے محبوب، آپ یہ اپنی زبان مبارک کو زیادہ تیزی سے حرکت نہ دیں، آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کی زیادہ زحمت نہ کریں، آپ یہ خیال نہ کریں کہ قرآن میں بھول گیا تو کیا ہوگا۔ نہیں، آپ اس طرح نہیں بھولتے، آپ تو بھولیں گے بھی وہ جو اللہ چاہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا غور و فکر سے کیا ہوا کام بھی ضروری نہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن میرے آقا کریم اگر بھولیں تو بھولیں گے بھی تو اللہ کی مرضی کے مطابق بھولیں گے، اور یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، اور یہ شادی صحیح معنی میں خانہ آبادی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔